کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ہم واقعی رمضان کے دوسرے عشرے میں داخل ہو کر بدل جاتے ہیں یا صرف دن گن رہے ہوتے ہیں؟ کیا واقعی اللہ کی مغفرت ہر کسی کو ملتی ہے یا کچھ لوگ انجانے میں خود اپنے لیے مغفرت کے دروازے بند کر لیتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی دل سے سوچا کہ رحمت کے بعد مغفرت کیوں آتی ہے اور کیوں بہت سے لوگ رمضان کے اختتام پر بھی وہی کے وہی رہ جاتے ہیں؟ ایک شخص روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، مگر پھر بھی دل کے اندر ایک بوجھ باقی رہتا ہے، ایک بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج ہم صرف مغفرت کی بات نہیں کریں گے بلکہ رمضان کے دوسرے عشرے کی وہ حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آج کی بات دل میں اتر گئی تو شاید رمضان صرف عبادات کا مجموعہ نہیں رہے گا بلکہ ایک ایسی تبدیلی بن جائے گا جو انسان کے اندر کو بدل دے، سوچ کو بدل دے اور اللہ سے تعلق کو نیا رنگ دے دے۔ اب آئیے سمجھتے ہیں کہ عشرہ کیا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10 دن کا ایک حصہ، اور رمضان المبارک کو روایتی طور پر 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا کہا جاتا ہے، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے نجات کا۔ یہ تقسیم ہمیں رمضان کو ایک روحانی سفر کے طور پر سمجھنے میں مدد دیتی ہے، جیسے انسان ایک مرحلے سے گزر کر دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ رمضان کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کے دل میں عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے رب کے قریب آنے کی خواہش محسوس کرتا ہے۔ یہ رحمت بندے کو ایک موقع دیتی ہے، ایک دعوت دیتی ہے کہ آؤ، واپس آ جاؤ۔ لیکن جب بندہ اس دعوت کو قبول کرتا ہے تو اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور وہ ہے مغفرت۔ یہاں ایک گہری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ رحمت انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے، مگر مغفرت انسان کو اپنے گناہوں کا سامنا کراتی ہے۔ جیسے کوئی مہمان پہلے گھر میں خوش آمدید کہا جاتا ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، پھر گھر کی صفائی شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح پہلے عشرے میں اللہ بندے کو اپنی رحمت کے سائے میں لے آتا ہے اور دوسرے عشرے میں بندہ اپنے اندر کی صفائی شروع کرتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، اپنی کمزوریوں کو پہچانتا ہے اور دل سے استغفار کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرا عشرہ صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک اندرونی تبدیلی کا مرحلہ ہے۔ رمضان کے درمیانی دن اکثر انسان کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ ابتدا کا جوش کم ہونے لگتا ہے، جسمانی تھکن محسوس ہوتی ہے، روزمرہ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور کبھی کبھی عبادت میں وہی جذبہ برقرار رکھنا مشکل لگتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ کیا ہم صرف رمضان کی شروعات میں ہی موٹیویٹڈ تھے یا ہم مسلسل اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑ سکتے ہیں؟ دوسرا عشرہ ہمیں یہی سوال پوچھتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عبادت صرف ابتدا کا جذبہ نہیں بلکہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ جب انرجی کم ہو، جب نفس سستی کی طرف لے جائے، جب دل میں غفلت آنے لگے، تب بھی اللہ کی طرف پلٹنا ہی اصل کامیابی ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مغفرت صرف لفظ نہیں بلکہ ایک حالت ہے۔ مغفرت کا مطلب صرف معافی مانگ لینا نہیں بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کرنا ہے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو وہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ وہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ میں نے غلطیاں کی، میں کمزور ہوں، مگر میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ یہی احساس بندے کو عاجزی سکھاتا ہے اور عاجزی ہی وہ دروازہ ہے جس سے مغفرت داخل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ رمضان کو صرف عبادات کا موسم نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنے نفس کی اصلاح کا موقع سمجھتے تھے۔ وہ اپنے دلوں کا جائزہ لیتے، اپنی نیتوں کو درست کرتے اور اللہ سے سچی توبہ کرتے۔ ان کے لیے مغفرت صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت تھی جسے وہ محسوس کرتے تھے۔ جب انسان اپنے گناہوں کو پہچان لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، ایک عاجزی آتی ہے، اور یہی نرمی اللہ کی قربت کا راستہ کھولتی ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ تبدیلی صرف بڑے بڑے اعمال سے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی سنسیئر کوششوں سے آتی ہے۔ کبھی ایک سچی دعا، کبھی کسی کو معاف کر دینا، کبھی دل سے توبہ کر لینا، یہ سب وہ قدم ہیں جو بندے کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ اور جب بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ اسے سن رہا ہے، اس کی طرف دیکھ رہا ہے، تو اس کے اندر امید پیدا ہوتی ہے، ایک سکون پیدا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب رحمت مل جائے، جب بندہ اللہ کی طرف قدم بڑھا لے، تو اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سے دوسرا عشرہ اپنی اصل گہرائی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔
اور یہی وہ سفر ہے جسے سمجھنا ضروری ہے تاکہ رمضان صرف گزرتا ہوا وقت نہ بنے بلکہ ایک زندہ تجربہ بن جائے جو انسان کے دل کو بدل دے۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں داخل ہوتے ہی ایک لفظ بار بار سننے کو ملتا ہے اور وہ ہے مغفرت۔ عربی زبان میں مغفرت کا مطلب صرف معاف کر دینا نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم کہیں زیادہ گہرا ہے۔ مغفرت کا مطلب ہے ڈھانپ دینا، چھپا دینا اور ایسے مٹا دینا کہ اس کا نشان باقی نہ رہے۔ یعنی جب اللہ اپنے بندے کو معاف کرتا ہے تو صرف اتنا نہیں کہ گناہ کو نظر انداز کر دیا جائے بلکہ اللہ اپنی رحمت سے اس گناہ کے اثرات کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی جو شخص سچی توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ حدیث ہمیں مغفرت کی وسعت کا احساس دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف سزا دینے والا رب نہیں بلکہ وہ ایسا رب ہے جو اپنے بندے کی واپسی کا انتظار کرتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے پلٹتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے نامے اعمال کو پاک کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ کی مغفرت اتنی وسیع ہے تو پھر کیوں کچھ لوگ رمضان گزارنے کے باوجود بھی اس سکون کو محسوس نہیں کرتے؟ کیوں کچھ دل رمضان کے بعد بھی ویسے ہی بھاری رہتے ہیں جیسے پہلے تھے؟ اس کی ایک بڑی وجہ تکبر ہے۔ تکبر صرف یہ نہیں کہ انسان دوسروں کو کمتر سمجھے بلکہ یہ بھی تکبر ہے کہ انسان اپنے آپ کو غلط ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ جب دل میں یہ احساس نہ ہو کہ میں نے غلطیاں کی ہیں تو پھر توبہ کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ اکثر لوگ مغفرت کو صرف ایک دعا یا ایک مخصوص ذکر تک محدود کر دیتے ہیں، حالانکہ مغفرت ایک سفر ہے۔ یہ ایک اندرونی تبدیلی کا نام ہے جس میں انسان اپنے نفس کے ساتھ لڑتا ہے، اپنی غلطیوں کو پہچانتا ہے اور اللہ کی طرف واپس پلٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان اپنے ماضی کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور مستقبل کو بہتر بنانے کی نیت کرتا ہے تب مغفرت کی روشنی اس کے دل میں اترتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کا دوسرا عشرہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے۔ اگر انسان اس وقت کو صحیح سمجھ لے تو وہ اپنے اندر ایک نئی شروعات محسوس کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ یہی تھا کہ وہ توبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے تھے۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم نیک ہیں اس لیے ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں، بلکہ جتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوتے جاتے اتنا ہی زیادہ استغفار کرتے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مغفرت صرف گناہگاروں کے لیے نہیں بلکہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ انسان کامل نہیں ہے۔ مغفرت انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور عاجزی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ جب انسان مغفرت کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے لیے رمضان کا دوسرا عشرہ صرف ایک اور مرحلہ نہیں رہتا بلکہ ایک آئینہ بن جاتا ہے جس میں وہ اپنے دل کو دیکھ سکتا ہے۔ وہ خود سے پوچھتا ہے کہ کیا میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں؟ کیا میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں دوسروں کو معاف کر سکتا ہوں تاکہ اللہ مجھے معاف کرے؟ یہی سوالات انسان کے اندر ایک بیداری پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے رمضان کا دوسرا عشرہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ ہمیں خود سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا ہم واقعی اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں یا صرف ایک عادت کے طور پر؟ کیا ہماری نماز میں خشوع ہے یا صرف حرکات ہیں؟ کیا ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا صرف الفاظ دہرا رہے ہیں؟ ایک سادہ سی مثال دیکھیں۔ دو لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، دونوں ایک جیسے رکوع اور سجدے کرتے ہیں، دونوں ایک ہی آیات پڑھتے ہیں، مگر ایک کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے اور دوسرے کا ذہن دنیا کی فکر میں گم ہے۔ باہر سے دونوں ایک جیسے لگتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک ان کی کیفیت مختلف ہے۔ یہی دل کا امتحان ہے۔ رمضان ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی عبادت کو دل سے جوڑیں، کیونکہ جب دل شامل ہو جاتا ہے تو عبادت بوجھ نہیں رہتی بلکہ سکون بن جاتی ہے۔ غصہ بھی دل کا ایک بڑا امتحان ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے مگر معمولی بات پر ناراض ہو جاتا ہے، سخت الفاظ بول دیتا ہے، کسی کو دکھ پہنچا دیتا ہے۔ روزہ ہمیں صبر سکھانے کے لیے ہے، مگر اگر صبر پیدا نہ ہو تو ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے روزے کی روح کو سمجھا ہے؟ اسی طرح حسد دل کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ جب انسان دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے جلنے لگتا ہے تو اس کا دل سکڑ جاتا ہے۔ رمضان ہمیں وسعت سکھاتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا بھی عبادت ہے۔ ایگو یعنی انا بھی مغفرت کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو ہمیشہ درست سمجھتا ہے
جب وہ معافی مانگنے میں شرمندگی محسوس کرتا ہے، جب وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتا تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ رمضان ہمیں عاجزی سکھانے آتا ہے۔ سجدہ صرف جسم کا نہیں بلکہ انا کا بھی ہونا چاہیے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنی انا کو نیچے رکھتا ہے اور اللہ کی عظمت کو مانتا ہے۔ یہی لمحہ دل کو نرم کرتا ہے